اب جس طریقے سے اپوزیشن والے یہ بات استعمال کر رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے سینٹرل فنڈڈ ہے، اب فرض کریں ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں جو بھی پیسہ ملتا ہے وہ ملک کی وجہ سے ملتا ہے اور ملک ہی سے سارا پیسہ آتا ہے، ایک فرض کریں یہ، اگر یہ آتا بھی ہے کیا جموں اور کشمیر ہندوستان نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جموں اور کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری جن ریاستوں کے حوالے سے، یہ یونین ٹیریٹریز کے حوالے سے مرکز کی حکومت کی ہے، اس میں سر فہرست جموں کشمیر آتا ہے۔ کیوں؟ بیکاز آف اٹس اسٹریٹجک لوکیشن، ایک بارڈرنگ اسٹیٹ، ایک طرف آپ کو چائنا ہے، دوسری طرف آپ کو پاکستان ہے۔ پاکستان ہمارے اس کشمیر میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، چائنا ہمارے اس سائڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، ان کو کوئی تانا نہیں دیتا، ان کو وہاں کے جماعتوں کے لوگ تانا نہیں دیتے کہ یہ آپ کو پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سر آپ کو معلوم ہے سنگاپور اور ملیشیا یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور جو ملیشیا ہے وہاں ایک سوچ بن گئی کہ یہ سنگاپور ہم پر بوجھ ہے، ان کا پانی بھی اپنا نہیں، ہماری اکانومی کو ڈرین کرتے ہیں، اور کچھ سیاستدان وہاں ایسے اٹھ گئے جو ہر بات پر سنگاپور والوں کو تانا دیں، آپ بوجھ ہیں بوجھ ہیں بوجھ ہیں، اور اس کے ساتھ ایلینیشن بڑھتے بڑھتے فائنلی یہ ہوا کہ انہوں نے سنگاپور کو الگ کر دیا۔ اور سنگاپور نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں اپنی ساری انرجی لگا دی۔ آج ملیشیا سے سنگاپور کی اکانومی بہتر ہے۔ میں یہ کہنا کیا چاہتا ہوں، میری بات سر درد ہے ایک، وہ سنیں میری عرض سنیں آپ، اور ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں سنیں۔ جموں اور کشمیر میں ہماری ساری اکانومی کا دارمدار ہے یہاں کی سیاسی صورتحال پہ، جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہاں کے ٹورزم پر جو انتہائی انپریڈکٹیبل انریلائبل حالات، وہی کہ کہیں کچھ ہو گیا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ہارٹی کلچر، ایک اچھی نیشنل ہائی وے اس وقت تک ہمیں میسر نہیں ہے۔ 75 سال میں ہماری کنیکٹیوٹی یہاں سے سیالکوٹ سے ہوتی تھی، ساری ٹرینز سیالکوٹ سے آتی تھی، حاجی پیر سے آتی تھی۔ ہم یہاں جب گئے یہ سارا بند ہو گیا۔ اب آپ جب یہاں یہ انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے تو احسان تو نہیں کریں گے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کا ویژن کیا ہے وہ آئے گا، یہ میں سارا کچھ نہیں بات کر سکتا۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کریں گے۔ جموں کشمیر میں ایسے لوگ، ایسے نوجوان ہیں کہ اگر ان کو ہم ٹرین کریں، ان کو ہم ایجوکیٹ کریں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کے سٹرکچر کو بلڈ کریں جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان ملک کی مختلف ریاستوں میں جائیں، کوئی بمبے میں جائے، کوئی کلکتہ جائے، کوئی آسام جائے، کوئی کہیں جائے، لیکن کریں کیا؟ مجھے بتائیں، جب میجارٹی کمیونٹی کے اندر یا ایک گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر اتنی ریڈیکلائزیشن ہو جائے کہ جہاں پر آپ جائیں ایک شال بیچنے والا مزدوری مشقت کرنے والا، جب اس کو اس کے مذہب کی وجہ سے یا اس کا کشمیری ہونے کی وجہ سے پنش کیا جائے، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اکانومی کس طرح سے اس سطح پہ جا کے گرو کرے گی جہاں اپنے ملک کے اندر جو انسٹیٹیوشن ہیں ان میں ہمارے کشمیری اسٹوڈنٹس کو تعصب کی نظر سے دیکھا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو یہ میڈیکل کالج کا جو ایشو ہوا، اس میں آپ دیکھیں، اس میں مذہب کو تلاش کیا گیا، اس میں یہ اس لیول پر گئے کہ اس کو ڈی ریکگنائز کر دیا جائے، یہ کشتے ہی جلا دیں گے، مگر اس میں ہم مسلمان کو نہیں چڑھنے دیں گے۔ ہم بھی اسی کنارے پہ ساری عمر گزار دیں گے، پار ہم بھی نہیں جائیں گے، پار چونکہ مسلمان بھی اس میں بیٹھے گا، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ جب اتنا غصہ، اتنی نفرت آپ کے انسٹیٹیوشن سے ریفلیکٹ ہوگی، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اندر ایسے افراد ہوں گے جو اس کو ریفلیکٹ کریں گے، اور جو انسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اور جو انسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے جوڈیشری کی، جب وہ بھی تلاش کریں گے مذہب کو ہندو اور مسلمان کے نام پر، تو ٹو نیشنز تھیوری، مری ہوئی تھیوری کو زندہ کون کر رہا ہے؟ یہ کہ ہم، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے اس سفر کو آگے جاری رکھنے کا، جو تو سمجھے
تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز و معطو رہنا. ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، وہ یہ ہے کہ آپ ماضی کو بھول جائیں. آپ کو میں بتاتا ہوں سر، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ہندوستان کے جو بڑے زبردست لوگ ہوئے ہیں اس میں اشوکا دی گریٹ ایک تھے. اشوکا نے حکومت جب حاصل کی اپنے بھائیوں کو ایگزیکیوٹ کیا، 100 بھائیوں کو اس نے قتل کیا، پھر جا کر اس کو حکومت ملی. اورنگزیب صاحب نے اپنے بھائی کو ایگزیکیوٹ کیا، دارا شکوا کو، اپنے باپ کو جیل میں رکھا اقتدار کی خاطر. جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا سوائے اقتدار کے. جو ہندوستان میں حملہ آور آئے، میں ان میں سے کسی کو بھی مسلمان تصور نہیں کرتا. جہاں آئے اگر انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اللہ ان کی پکڑ کرے گا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، اس دنیا میں رسوا کرے گا جنہوں نے مذہب کے نام پر جہاں آ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ تاریخ کو ہم نے دہرانا ہے، جو کسی دور میں کسی مسلمان سے غلطی ہوئی، حکمران سے، ہم نے اس کا بدلہ آج کے مسلمان سے لینا ہے، تو مجھے یہ بتائیں اس کے بعد ہم آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں. رہا اس انسٹیٹیوشن کا سوال، اس میں بات کرنی ہوگی کہ یا نہیں کرنی ہوگی. مجھ ایسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن جس طرح آپ اس ہاؤس کو ٹریٹ کر رہے ہو، جس طرح آپ جموں کشمیر کو ٹریٹ کر رہے ہو، جس طرح آپ یہاں سے وہاں جا کر غلط بیانی سے کام لیتے ہو، یہ آپ کے شاہ نشان نہیں ہے. 2 مثالیں میں دے دوں گا سر. ایک مثال، میرے ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن. انہوں نے اپنی تقریر میں لاسٹ ٹائم کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ہندوستان کے آئین کے تحت حلف اٹھایا. یہاں سے شور اٹھا، بھائی ہم آج تک فارم بھرتے ہیں، ہندوستان کے آئین ہمارا ملک ہے، اس کے آئین کا حلف نہیں اٹھائیں گے تو کس کا اٹھائیں گے؟ اور جو بےمانی کر کے اس کا حلف اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھے گا خدا کے نام پہ حلف لیتا ہوں. خدا کو کوئی بیوقوف نعوذ باللہ نہیں بنا سکتا. میں خدا کو نہ، اس اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، آئی ایم این انڈین بائی برتھ اینڈ بائی کنوکشن. یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس ملک کے ساتھ میں وفا نہ کروں. یہ اٹھے، شور اٹھ گیا. انہوں نے کہا میں نے جو ہی ملک کے آئین کی بات کی آپ لوگوں کو مرچی کیوں لگی؟ اور پھر کیا ہوا؟ باہر جا کر سر طرف یہ پھیلا کہ جو ایم ایل اے ہیں نیشنل کانفرنس کے، انہوں نے ہندوستان کے آئین کے نام پہ شور مچایا. جناب آپ نے مس لیڈ کیا. وقتی طور آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، وقتی طور آپ نے کنوے کر دیا ہوم منسٹر صاحب کو، جناب میں نے بات کی تھی مگر وہی تشنم سدھر، ابھی یہ سدھر نہیں رہے، ہے نا. وہاں دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی ہیں وحید برا صاحب. دیکھیں میں ان کو ایک اور بات بھی آج یہاں بتاؤں گا اور اسی کے ساتھ تقریر ختم کروں گا. اس وقت انہوں نے ریونیو پہ اپنی بل لائی. ریونیو پہ جب انہوں نے اپنی بل لائی تھی، یاد ہے نا آپ کو، جب یہ کھڑے ہو گئے ریونیو بل پہ اور انہوں نے کہا میں پریس کرتا ہوں ووٹنگ کے لیے، اور ویڈیو نکالیں. فیاض صاحب کہاں تھے؟ ہی ایبسٹینڈ. نو سر، یو آر آؤٹ سائڈ. وحید برا سے پوچھ لینا، یہ جو تھے یہ یہاں نہیں تھے. آپ ویڈیو نکال لینا، اگر ہوں گے تو میں معافی مانگوں گا، پر یہ نہیں تھے، ان میں سے کوئی یہاں نہیں تھا. وحید برا صاحب اکیلے تھے یہاں. اگر یہ تھے بھی، یہ شاہ صاحب چھپ کری دیشن ہے کہ ایفرٹ کری تھا اس ناراض کروں. اس کو آپ کو پتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. سنیں، ہو گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے اگر آگے چلیں گے اس ہاؤس کا تقدس بحال ہوگا. یہ ہاؤس امپاور ہوگا تو اس کے ذریعے سے جموں اور کشمیر جو ہے یہ ترقی کے راستے پہ آ کے گامزن ہوگا. باقی رہا بجٹ، سمپل ورڈز میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور اس آمدنی کو خرچ کیسے کرنا ہے. اس میں عمر عبداللہ صاحب نے کیا کیا ہے یہ 1 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. 1 منٹ دیکھیں سر، فائنینشیل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ فار AA فیملیز فار 6 فری LGP سلنڈرز پر ایئر، یہ کمٹمنٹ تھی، پوری ہو گئی. ڈیولپمنٹ آف 2 ایمرجنسی اینڈ ٹراما ہاسپٹلز ایٹ اڑی اینڈ پنچ، بہت بڑی کارنامہ ہے. providing free bus services for differently abled passengers in public transport، بہت بڑا کارنامہ ہے. فائنینشیل ری امبرسمنٹ آف فی
for AAY family students in class 9 to 12 बहुत बड़ा कारनामा है. DBT financial reimbursement of free AAY family students in colleges ये बहुत बड़ा कारनामा है. Sponsorship to 6,000 orphans under non-institutional care ये बहुत बड़ा कारनामा है. लेकिन एक और चीज है जो बहुत बड़ा कारनामा है जिस पर मैं उमर साहब को मुबारकबाद दूंगा. जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड, जिनकी कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, उस सिलसिले में आपने बारामूला में और स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए आपने एक अच्छी शुरुआत की है. ये बच्चे जो हैं इनके लिए आपने शुरू किया है बारामूला और अनंतनाग से. मुझे उम्मीद है कि हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और फिर कोशिश ये करनी है कि इस तरह के बच्चों को जो एक हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है उनके हवाले से वो ये पूरा करेंगे. बाकी रहा बजट के फिगर्स पे बात करने वाले, आपने आगे मौका दिया तो आगे बातें होंगी. बहुत बहुत शुक्रिया.